اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم عالم رات برمنگھم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہب ہے ایشین، خاص طور پر پاکستانی کشمیری کمیونٹی کا، اور ہمارے ساتھ بڑی ہی جو ہے پرومیننٹ شخصیت موجود ہیں۔ انصر علی خان صاحب جے پی، جو کہ فارمر اسسٹنٹ لیڈر رہ چکے ہیں برمنگھم سٹی کونسل کے۔ 12 تاریخ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں مسئلہ کشمیر کو سینٹرل حیثیت دی جائے اور کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو، اس کو ڈیلیور کرنے اور اس کا ٹائم ٹیبل طے کیا جائے تاکہ مستقل بنیادوں پر وہاں اس ریجن میں امن آ سکے۔ یہ اس اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حکومت نے ریسنٹلی امریکہ اور انڈیا سے ٹریڈ معاہدے کیے ہیں۔ اگر انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ معاہدے کر رہے ہیں تو ہماری جو برطانیہ کی انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں سیف نہیں ہے۔ ہمارے انویسٹرز جنگ کی حالت میں نہیں جا سکیں گے۔ جب امن ہوگا تو ہماری انویسٹمنٹ بھی سیف ہے، اور یہ برطانیہ کے نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں مسئلہ کشمیر کو ونس اینڈ فار آل اس کو حل کرنا چاہیے تاکہ برطانیہ میں بسنے والے کشمیری، آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے کشمیری اور اس ریجن کے امن کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اگر دنیا میں امن چاہیے اور اس ریجن میں امن چاہیے جہاں پاکستان، ہندوستان، رشیا، چائنا نیوکلیر پاورز ہیں، تو پھر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ جناب انصر علی خان صاحب، آپ نے بر وقت ہمارے کشمیری جتنے بھی برٹش کشمیری ہیں ان کی نمائندگی کی ہے، اور بر وقت جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں ان کو اور باقی تمام کو آگاہی دی، اور وہ لوگ جن کے رشتہ دار آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر انڈین اور پاکستان والی سائڈ گئے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے بر وقت لیٹر لکھا، اس سے آگاہی دی۔ اب سیز فائر ہو گیا ہے، اور کل امید ہے کہ پروازوں کا بھی شیڈول جاری ہو جائے گا، کیونکہ پروازیں بند تھیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگ تو جو واپس آنا چاہتے ہیں اپنے شیڈول کے مطابق آ سکیں گے، اور یہ ظاہر ہے جب جنگ ہو جاتی ہے تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے بے شمار لوگ جو بارڈر کے قریب رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم بن گئی تھی۔ اس پرابلم کو آپ نے سالو کرنے کے لیے آگاہی دی، اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم پاکستان پریس کلب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بر وقت لوگوں کو اطلاع بھی دیتے ہیں اور اس مسئلے کی حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم بطور جرنلسٹ آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور ایک بار پھر تمام دوستوں کا اور اپنے تمام پریس کلب کے ممبران کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس مقصد میں بر وقت آپ نے ایکشن لیا اور آپ یہاں آئے اور لوگوں کو آگاہی دی۔ کہ جو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں امریکہ، برطانیہ کا بڑا عام رول بنتا ہے۔ امریکہ کے اندر جو کشمیری آباد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں کی حکومت میں لابی کریں اور ان کو احساس دلائیں کہ یہ عارضی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، یہ پرماننٹ بیسس پر اسی صورت میں جنگ بند ہوگی جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، جس طرح برطانیہ کے کشمیریوں نے یہ کمپین شروع کر دی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم امن لانا چاہتے ہیں، وہ دو ممالک جو نیوکلیر پاور ہیں، اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 70% بجٹ ہندوستان اور پاکستان کو ڈیفنس میں جا رہا ہے۔ وہاں پاورٹی کا لیول دیکھیں، وہاں ان امپلائمنٹ دیکھیں، وہاں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ ہندوستان کے اندر سو رہے ہیں۔ ان حالات میں وہ بجٹ لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے ہیلتھ، ایجوکیشن، پاورٹی کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر پاپولیشن کے اعتبار سے اس ریجن میں یہ دو بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر امن ہوتا ہے تو وہ ٹریڈ کے ذریعے ہیومن ڈیولپمنٹ میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس ریجن کے ممالک کے لیے بلکہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، اور بالخصوص ہمارے برطانیہ کے لیے جو ٹریڈ معاہدے ہندوستان کے ساتھ اور اس ریجن میں ہم کر رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے ممالک کے درمیان امن لانے کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ لیکن جی دو چیزیں، ایک تو برٹش کشمیری کمیونٹی کا پہلا کردار یہ بنتا ہے کہ ہم برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کریں، برطانیہ کے اندر کمیونٹی کوہیژن پیدا کرنے میں ہم اپنا رول ادا کریں۔ کمیونٹی ٹینشنز کو یہاں نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہاں سچویشن خراب ہو جائے گی۔ دوسرا ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے حلقے کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ہم صرف دو باتیں کریں۔ ایک تو یہ کہ اوور 1 ملین کشمیری اس ملک میں رہتے ہیں،
ہماری حکومت کے نیشنل انٹرسٹ میں جاتا ہے کہ ہماری ہیومن رائٹس اور ہماری فیملی کے لوگوں کے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ممبران پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر کی حیثیت سے پیس کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, سلامتی کی بات کرتے ہیں, تو اس ریجن کے پیس کے لیے یہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہی اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب انگریز بر صغیر سے نکلے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قیادت میں, تو اس وقت یہ فارمولہ طے ہوا تھا کہ ریاستوں کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. کشمیریوں کو اس وقت بھی اس ایگریمنٹ کے تحت اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا. اس لیے بھی ہماری اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس میں کشمیر کو فوکل حیثیت دی جائے اور کشمیری قیادت کو ایک فریق کے طور پر تسلیم کیا جائے تاکہ انتہائی پرامن طریقے سے مسئلے کو ہم حل کر سکیں.